للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کتاب التوحید کا 13واں باب. آج اللہ کی توفیق سے ہم رمضان کے پہلے کا جو آخری درس ہے، سمجھ لیجیے کتنی تاریخ آج 29 جون 2014. آج انشاءاللہ ہمارے اس مجلس کی گفتگو اسی باب پر ہوگی کہ غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا یا پناہ لینا شرک ہے. اللہ کے سوا کسی اور کی پناہ مانگنا یہ شرک ہے. من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ. اللہ کے سوا کسی اور سے پناہ مانگنا، کسی اور سے امان اور پناہ طلب کرنا یہ شرک ہے. پناہ طلب کرنا، جب آدمی، ایک ہے استعاذہ، دوسرے ہے استعانہ. استعاذہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے شر سے، جیسے کسی سے آپ کو نقصان پہنچنے والا ہو تو آپ اس نقصان سے بچنے کے لیے جس سے مدد مانگیں کہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری امان یعنی تیری چھاؤں میں آتا ہوں. تو ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور ہم شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کس کی پناہ، کس کی چھاؤں میں آنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی. اس لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. تو جب اللہ کی پناہ مانگ لیا، اب اللہ نے آپ کو اپنی چھاؤں میں رکھ دیا، پناہ میں، تو اب شیطان وہاں نہیں پہنچ پائے گا. استعاذہ یعنی پناہ طلب کرنا یہ ایک عبادت ہے. پناہ طلب کرنا ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی جائے گی، غیر اللہ کی عبادت شرک ہے. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ باب من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ. اللہ کے سوا کسی اور کی پناہ طلب کرنا یہ شرک ہے. اس لیے کہ پناہ طلب کرنا یہ عبادت کا کام ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز اور درست نہیں ہے. اس لیے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کی ذات ہی نفع اور نقصان کی مالک ہے، اور کسی دوسرے سے نفع اور نقصان سے بچنے کے لیے اس کی پناہ طلب کی جائے تو یہ شرک ہے. اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا پناہ دینے کا حق ہی نہیں رکھتا، نہ اس کی قدرت رکھتا ہے. صرف اللہ کی ذات ہے جو بندے کو شر سے اور ہر قسم کی مصیبت سے بچا سکتی ہے. نفع اور نقصان کا مالک اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. فرمایا اللہ نے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سب سے بڑا دشمن انسان کا شیطان ہے، اور اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں. شیطان سے بڑا شیطان انسانوں کی شکل میں بھی بعض دفعہ آتا ہے. یعنی ایک بظاہر تو وہ انسان ہے، لیکن اصل میں وہ شیطان ہوتا ہے جو انسان کی شکل میں آیا ہے. شیطان کو
اللہ نے یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے، سانپ کی، بچھو کی، بلی کی، بندر کی، انسان کی۔ تو اب جو ہر طرح کا روپ دھار سکتا ہے تو وہ انسان کو جب جیسے چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس نقصان سے صرف اللہ کی ذات ہی بندے کو بچا سکتی ہے۔ جس کا ایمان اور عقیدہ کمزور ہوتا ہے وہ ایسے موقع پہ وہ کسی اور کو پکار دے گا، اے غوث پاک مدد، خواجہ مدد، یا اے فلاں جن ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، اے ہمارے بابا ہم آپ کے سائے میں آتے ہیں۔ تو یہ عبادت ہے، مصیبتوں میں صرف اللہ کو پکارا جائے گا، اور پکارنا، مدد مانگنا، پناہ طلب کرنا عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو فرمائے کہ فاستعذ باللہ من الشیطان فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ لوگوں کا رب اور صبح کا رب اللہ تعالیٰ ہے، ہم اس کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ سورہ جن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْجِنِّ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ ابتدا میں جنات، یہ شیطان اور جنات ایک ہی چیز ہے، شیطان جنات کی نسل سے ہے۔ جب اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو کہا کہ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، قرآن میں اس کے جنات کے نسل سے ہونے کی گواہی دی گئی تھی۔ اور جنات ایک مخلوق ہے انسان کے علاوہ، یعنی انسان ایک مخلوق ہے اور جنات، اور ہمارے درمیان شیطان جو مشہور ہے، شیطان الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے بلکہ جنوں کی نسل سے ہے۔ شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں، شیطان کے معنی دور ہوگا نا، دور ہو جانے والا۔ تو شیطان شطن یعنی اے بعد، یعنی جب اللہ نے اطاعت اور سجدے کا حکم دیا تو سجدہ نہیں کیا، دور ہو گیا۔ تو دور ہونے کی وجہ سے اس کا کہا کہ شطن، شیطان ہے یہ، یعنی جو بھی اللہ کی اطاعت سے دور ہو گیا وہ کہیں گے نا شیطان شیطانی کام کر رہا ہے۔ شیطان کوئی مخلوق نہیں ہے، شیطان اس کا وہ عمل ہے۔ شیطان کا مطلب کہ اللہ سے دور ہو جانے والا، اللہ نے حکم دیا اور اس سے دور ہو گیا، اس لیے اس کا نام شیطان پڑ گیا۔ شیطان اور شیطان کے معنی دور ہو جانے والا، تو اپنے اس عمل کی وجہ سے اس کا نام شیطان پڑا ہے، صفت یعنی ایک طرح سے دور ہو جانا اس کی ہوئی، ورنہ اصل وہ ہے جنات۔ جن کہتے ہیں، جنات کا مطلب کہ نظر نہ آنے والی کوئی مخلوق، جن وہ مخلوق جو نظر نہ آئے، یہ جن کو، اس کو جن کہتے ہیں۔ انسانوں کو جنات نظر نہیں آتے، انسانوں کو جنات نظر نہیں آتے، اور جناتوں کو انسان نظر آتے ہیں۔ انسان کے دل میں ہمیشہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ جنات جو ہے پہلے انسانوں سے ڈرتے تھے، ارے بنی آدم ہے، انسان ہے، ڈرتے تھے۔ ہوا یہ کہ انسانوں میں کچھ لوگ ایسے آ گئے جو شیطانوں اور جناتوں ہی سے پناہ طلب کریں، انہیں کی پناہ طلب کرنے لگے کہ یہ تو بہت بڑے ہیں، دیکھو ہر طرح کا روپ دھار لیتے ہیں، ہم سے بڑے۔ تو اب جب ہوا یہ کہ انسان جناتوں سے ڈرنے لگا، فزادوہم رہقا، تو انسانوں کے دل میں جناتوں کا ڈر بڑھتے گیا۔ جب کوئی کسی سے ڈرنا شروع کرتا ہے تو اور ڈرے گا، اور جب کوئی ڈر ختم ہو جاتا ہے تو بہادر ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو بندہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس سے ڈراتا ہے، اللہ والوں سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے ڈرے گا تو ہر چیز سے وہ خود ڈرے گا، ہر چیز کا اس کے اندر ڈر آ جائے گا۔ اللہ سے، صرف اللہ سے ڈرنے والا، اللہ اس کو یہ خوبی دیتا ہے کہ دوسرے سارے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اللہ والوں کا نام سن کے کانپ جاتے ہیں۔ اور جو اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتا ہے تو پھر اس کتنے لوگوں سے ڈرے گا، سب چیزوں سے وہ ڈرنا شروع کر دے گا۔ تو اب یہ ڈر اور خوف سے بچنے کے لیے انسانوں کی ایک جماعت نے شیطانوں اور جناتوں کی پناہ طلب کرنا شروع کر دیا کہ آپ ہمیں بچائیے، ہم آپ کے نام کا بکرا کاٹ دیں گے، مرغا کاٹ دیں گے۔ تو یہی عمل شرک ہے، اسی کو کہتے ہیں استعاذہ بغیر اللہ، اور یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے کہ اللہ سے ہی، اللہ کی ہی
پناہ طلب کی جائے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن سارے جناتوں اور انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین اس دن لوگوں کو سے پوچھے گا. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، انسانوں کو سب سے، چونکہ انسانوں میں جن کا عقیدہ اللہ پر کمزور ہوتا ہے، یہ چیزیں ان کے دل میں آتی ہیں. ایک آدمی کچھ دنوں پہلے خود بتا رہا تھا، کسی ڈپارٹ سے تعلق رکھتا تھا، کہا کہ میں مان گیا کہ مسلمان اگر سچا مسلمان ہے تو کسی سے ڈرتا نہیں. کہا کہ اب دیکھو اتنی بڑی تعداد ہے اور بھاجپا سرکار آ رہی ہے، RSS کے اشاروں پہ کام کرے گی، اسرائیل سے اس کے روابط ہیں، موساد سے، تب تو مسلمانوں کا بہت برا حال ہو جائے گا، اٹھائیں گے گھروں سے، ذبح کریں گے، تعلیم میں پیچھے کر دیں گے. بہت برا ڈرایا. تو اس نے جواب دیا کہ تم نہیں جانتے فرعون جیسے ظالم کی حکومت میں بھی اللہ نے اسلام کی حفاظت کی ہے اور موسیٰ کو پیدا کیا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم صحیح دین پر ہیں، آزمائش آئے گی لیکن خاتمہ اسلام کا نہیں ہوگا. یہ کوئی کیسا بھی 10 بار عجبہ بھاجپا ہے، فرعون کا جو ظلم ہے کہ یقتل ابناءہم، کہ بنو اسرائیل کے جو بھی بیٹا پیدا ہوتا ذبح کر دیتا. کہیں بھی رپورٹ پولیس کو لگا رکھا تھا، کہیں بیٹا پیدا ہوتے ہی ذبح کر دو. اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود دیکھیے اللہ نے اس سلطنت میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور فتح دیا. فرعون ذلت کے ساتھ دنیا سے ختم ہو گیا. تو یہ ہے انسان کا اعتقاد جب اللہ پر مضبوط ہوتا ہے، یہ چیزیں اس کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آدمی ٹکرا جائے حکمرانوں سے، لڑ جائے اور ان کے خلاف کوئی قدم اٹھائے. یہ شریعت میں اس کا حکم نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی اصل کامیابی دعوت، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. بڑے سے بڑا جابر، ظالم، سرکش حکمراں ہو، کہا کہ نرم گفتگو کرو اور شاید کہ وہ ڈرے اور نصیحت حاصل کرے. تو حکمراں کے خلاف بغاوت، شورش، مظاہرے اور توڑ پھوڑ، یہ توحید کی دعوت نہیں ہے. توحید کی دعوت، حکمراں بھلے ظالم ہو. اب دیکھیں نا، وہ سارے فرعون موسیٰ بنو اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر رہا ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی ہوگا؟ لیکن اللہ نے جو اسلوب دیا اپنے نبی کو، جاؤ نرم بات کرو، سمجھاؤ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور ڈرے، خوف رکھے اللہ کا. تو اللہ کا ہی صرف خوف رکھنے والا بندہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا، بلکہ ایسے ظالموں کو وہ سمجھتا ہے بڑا مسکین آدمی بیچارہ کہ اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھ پا رہا ہے. ان اخذہ علیم شدید، ایک حکم ہوگا دنیا فنا ہو جائے گی. یہ حکمراں ہے جو سمجھتا ہے کہ میں پورے ملک کا اقتدار کا مالک ہوں اور میں بہت جو ہے بڑی طاقت اور قوت سے میں جیت کر کرسی پر بیٹھا ہوں. یہ اتنا بد نصیب ہے کہ اللہ کی قوت کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، اللہ کی طاقت کو نہیں سمجھ پا رہا ہے. تو جو بندہ جس کے پاس توحید خالص ہے، جو صرف اللہ سے ہی، اللہ کی ہی پناہ طلب کرتا ہے، وہ ان چیزوں سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ سمجھتا ہے کہ یہ خود محتاج ہے اللہ کی پناہ کے، اللہ کی مدد. یہ بیچارے کیا ہے؟ یہ اسی کو کہتے ہیں توحید، اسی کو کہتے ہیں عقیدے کی سلامتی. تو فرمائے کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جن پہلے انسانوں سے ڈرتے تھے، اب دھیرے دھیرے انسانوں کے دلوں میں جب جنوں کا خوف آتے گیا فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو اور ان کا رعب اور بڑھتے گیا، اور جو ہے خوف ان کے دل میں بڑھتے گیا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہیں گے کہ جنات میرے قبضے میں اور میں ان سے مدد لے کر کے ان سے ان کے ذریعے کام کرا دیتا ہوں. یہ بھی ایک خرافاتی چیز ہے. جن ایک مخلوق ہے، جیسے انسانوں میں کوئی کسی کو بیوقوف بنا کے اپنے قبضے میں لے لیا. قبضے میں کیا، جب تک وہ اس کے مکر یا چال کو کوئی نہیں سمجھتا، 1-2 سال گھما پھرا دیتا ہے. ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں بمبئی کی زبان میں گولیاں دینا، ٹوپی اڑانا، مگر یہ اس کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کے بعد آدمی کو عقل آ جاتی ہے کہ یار یہ تو مجھ کو بیوقوف بنا رہا ہے. تو جیسے انسان انسانوں کو بیوقوف بناتا ہے، اسی طرح جناتوں سے اگر دوستی ہو جائے تو جناتوں کو بھی بیوقوف بنا سکتا ہے. جناتوں میں جو عبادت گزار اللہ والے ہیں وہ کبھی ان چیزوں کے قریب نہیں آتے. جیسے انسانوں میں امیر، غریب، فقیر، محتاج ہوتے ہیں، اچھے برے ہیں، ویسے جناتوں میں بھی سارے کے سارے لوگ موجود ہیں.
تو اب وہ کچھ لوگ کہیں کہ میں جنوں سے میری دوستی ہے، میں ان کے ذریعے تمہارا یہ کام کراؤں گا، تمہاری مدد کرا دوں گا، یا اسی طرح سے ان جناتوں کے ذریعے وہ تمہیں امان دے دیں گے، فلاں شر سے بچا لیں گے. یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں. دوستی جنوں سے یا جن انسانوں سے علم حاصل کریں، شاگردی حاصل کریں، ایسا تو درست ہے، سنت سے ثابت ہے. لیکن یہ کہنا کہ کوئی بڑی مصیبت آئی تو جن مجھے بچا لے گا، یا جنات کو خوش کرنے کے لیے میں کہوں گا بھائی جن بابا میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. جیسے عرب کے لوگ جب کسی جگہ اترتے تو کہتے کہ ہم اس وادی کے رب کی پناہ میں آتے ہیں. جیسے وادی کہتے ہیں جہاں پہاڑوں کا پانی بہتا ہے نا، جیسے مینا گئے ہیں کہ نہیں کبھی؟ اب بھی نہیں گئے؟ انشاءاللہ ضرور جائیں گے. مینا وادی ہے، دونوں طرف پہاڑی ہے، پہاڑی کا پانی گرتا ہے تو تھوڑی سی بھی بارش ہوئی تو پانی آ جاتا ہے. 5-6 سال پہلے حج میں بارش ہوئی تھی، دوسرے 12 ذوالحجہ کو، بالکل 5-6 فٹ پانی لگ گیا تھا مینا کے اندر. پہاڑی کا پانی تیزی سے آتا ہے. تو عرب میں وادیاں ہیں، تو وادی جہاں ہوتی تھی لوگ قیام کرتے تھے، ٹھہرتے تھے سفر کے دوران، چھاؤں بھی مل جائے، سایہ بھی مل جائے، اور بہت ساری سہولتیں مل جاتی، پانی بھی مل جاتا. تو کہتے ہیں ہم اس رب کے، اس وادی کے رب کی پناہ میں آتے ہیں. تو اب وہاں کوئی بڑا جن ہوتا، بہت شیطان، تو یہ جملہ کہہ کے اب کہتے کہ اب ہم پناہ میں آ گئے، اب ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو یہ چیزیں شرک ہیں. جیسے کوئی سفر کر رہا ہے، اب وہاں کوئی بہت بڑا درگاہ ہو رہے، بولے ہمیں تو بڑی مصیبت آئی اور فلاں روڈ پر تھے. جیسے کوئی اسی برج پر جائے، کوئی برج ہے نا مخدوم ماہمی کے نام سے منسوب ہے، کوئی برج بمبئی میں جے فلائی ہوا. اب کوئی وہاں حادثے سے بچ جائے، بولے اب برج پہ تو میری جان چلی گئی ہوتی، لیکن ماہیم والے جو بابا تھے ان کی وجہ سے میں بچ گیا، میں نے ان کی پناہ طلب کر لی. یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اور یہ بہت خطرناک عقیدہ اور فاسد چیز ہے. جن ایک مخلوق ہے، نظر نہیں آتی انسانوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے، طائف جب گئے تو آپ کے ساتھ کئی حادثے پیش آئے. ابو طالب بھی چلے گئے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی تھی، اور یہ سوچ کے کہ مکے کے لوگ میری بات نہیں مانتے، شاید طائف کے لوگ بات مان لیں. طائف کے لوگ مکے والوں کو ہمیشہ اپنے سے کمتر سمجھتے تھے اور ہمیشہ غرور میں رہتے تھے، اس لیے کہ طائف مکے کے بنسبت آج بھی 1 سے 1.5 کلومیٹر اونچائی پر ہے. جیسے ہاں کچھ علاقے ہیں نا، جیسے ماملیشور وغیرہ جائیے، یا ادھر بمبئی میں کچھ علاقے ہیں نا، وہ کیا بولتے ہیں بالکیشور وغیرہ، تو سمندر کی سطح سے بڑی بلندی پر، تو وہ علاقے ٹھنڈے ہوتے ہیں. مکہ نیچے ہے تو گرمی ہوتی ہے. پھر طائف میں انگور کھجور کے باغات زیادہ ہیں، یعنی کھیتیاں ان کی ہمیشہ لہلاتی ہیں بنسبت مکے کے. پانی بھی بڑی مشکل سے ہوئے، زمزم کا کنواں اسماعیل علیہ السلام کے عہد میں ہوا، اور اس کے بعد پانی آ رہا ہے مکے میں، تو اب تو بری نعمتیں اللہ نے بکھیر دی. لیکن طائف کے بنسبت مکہ کی زمین پتھر والی، طائف کی زرخیز زمین ہے، بھلے پہاڑیاں. تو طائف کے لوگ مغرور ہوا کرتے تھے اس زمانے میں کہ ارے مکے کا آدمی پہاڑوں کے بیچ کا بدبو، یہ ہمیں سمجھائے. تو ان کو ایک طرح کا غرور بھی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں، مکے کے لوگ نہیں مانتے تو میری بات شاید طائف کے لوگ مان لیں. اللہ کے حکم سے گئے تو طائف کے لوگوں نے آپ کو کیا کیا کہ آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، پتھروں سے مارا. اور طائف کے جو بچے تھے، گلیوں میں گھومنے والے فالتو جو بچے نہیں ہوتے، اوباش نالائق قسم کے، کہا کہ چلو، للکار دیا کہ چلو مارو، تو پتھر مارنا شروع کر دیا. تو کئی غم ہو گیا. اس وقت آپ کی بیوی کی وفات ہو گئی، چچا بھی چلے گئے دنیا سے، اور طائف کے لوگوں نے بھی برا سلوک کیا. کافی آپ رنجیدہ ہوئے، اللہ نے آپ کو تسلی دی. واپسی میں ایک جگہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا، اور جنوں کی وہ جماعت پھر اسلام لے آئی. تو ایک بہت بڑی خوشی اللہ نے آپ کو دے دیا. رنج و غم میں ڈوبے تھے نا، کہ گئے 80 کلومیٹر کی دوری ہے، 80 کلومیٹر کم نہیں ہوتا ہے. آج ٹھیک ہے جھٹ دیر پہنچ جائیں گے، تھوڑی دیر میں طائف مکہ راستے ہیں، لیکن اس زمانے میں 80 کلومیٹر بہت بڑی دوری مانی جاتی تھی. آج بھی 80 کلومیٹر کسی کو پیدل جانا ہو، یا سائیکل سے جانا ہو،
یا گدھے یا خچر سے تو سمجھ میں آئے گا کتنی دوری ہے. تو اللہ نے اس موقع پہ جنوں کی ایک جماعت کو ہدایت دیا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ. اب جب جنوں کی جماعت قرآن سن رہی ہے تو ایک دوسرے کو چپ کرا رہے, چپ رہو چپ رہو, یہ تو بہت جو ہے نرالا کلام ہے. سنا. اور قرآن کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ قرآن اللہ دلوں میں بٹھا دیتا ہے. قرآن پڑھا جائے تو دلوں میں اترتا ہے. یہ بدنصیبی ہے ہمارے سماج اور معاشرے کی کہ غیر مسلم کو ٹھیک ہے جہاں ضرورت پڑے ان کی کسی بات سے استشہاد کے طور پہ پیش کر دیا جائے, اس کی گنجائش سلف کے یہاں ملتی ہے. لیکن دعوت میں کچھ لوگ سیدھے وید سے شروع کیے, اشلوک سے تقریر شروع کرتے ہیں اور ایسا لگا کہ اسی میں ساری دعوت. یہ بالکل یہ منہج نبی کے طریقے کے خلاف ہے. دعوت کی راہ میں وید, اشلوک, گیتا, رامائن سے ہی اپنی بات کو شروع کرنا. جب وید ہی گیتا سنانا ہے تو پھر اسلام کے نام پر اسٹیج کی کیا ضرورت؟ جاؤ وید پڑھو انہیں کے ساتھ. جب توریت کا ایک نسخہ عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں لگ گیا تو آپ اس کو دیکھنے لگے, صرف دیکھ رہے, کچھ کر نہیں رہے, تعجب سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے, کہا میں موجود ہوں اور یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جبکہ وہ پڑھ نہیں رہے تھے, اس میں سے کچھ نکال کے پوچھ نہیں رہے تھے, دکھا نہیں رہے تھے کہ اس میں یہ لکھا ہے. اب چونکہ میڈیا کا دور ہے, میڈیا میں جس کا میڈیا ہے اسی کی بات لوگ مانتے ہیں. اور اس وقت کا میڈیا آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ پوری دنیا کے پیمانے پر یہودیوں نے تو بہت پہلے میڈیا کو اپنے قبضے میں کر رکھا تھا, اور ہندوستان میں اسی لابی کے ایک حصے نے میڈیا کو ایک طرح سے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے. اب دعوت کی راہ میں میڈیا کا استعمال کم ہوتا ہے تو آدمی مرعوب ہو جاتا ہے, لیکن یہ عمل سنت کے خلاف ہے. یہ عمل, یہ طریقہ دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج دعوت کے خلاف ہے. قرآن جب غیر مسلمین آتے تھے, یہود یا نصارہ یا مشرکین, تو ان کو کہتے کہ ایسی جگہ ٹھہراؤ جہاں قرآن سن سکے, اور قرآن سن کر کے وہ دلوں میں بیٹھتا اور اسلام لے آتے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت زبان عربی تھی اس لیے قرآن سن کے سمجھ جاتے تھے. تو آج عربی زبان نہیں ہے, لیکن عربی زبان کو سمجھنے اور سمجھانے والے موجود ہیں. ان کی زبان میں قرآن کو سمجھانے کا اہتمام کیا جائے. یہ طریقہ دعوت ہے, یعنی قرآن کو برتری حاصل رہے. ہر جو ہے مرحلے میں برتری قرآن کو حاصل رہے, تب تو اس دعوت میں برکت ہے. اور اگر قرآن کو چھوڑ کے آپ نے وید, گیتا, رامائن سے ہی گفتگو شروع کر دیا تو وہ دعوت فتنہ ہے, اس میں کوئی برکت نہیں ہے, اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی مشکل میں تھے, بہت زیادہ ذہنی تناؤ میں تھے. کیوں؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئی, نبی آپ کے چچا ابو طالب بھی چلے گئے, طائف کے لوگوں نے برا سلوک کیا, لیکن اس کے باوجود آپ نے کچھ نہیں, قصے کہانی میں نہیں پڑھے, قرآن پڑھا جا رہا ہے, جنوں کی جماعت نے سنا اور اسلام لے آئے. اور یہ بہت بڑی خوشی کی بات کہ گئے انسانوں کی طرف, انسان نے دھتکارا اور اللہ نے جنوں کو پیدا کر دیا کہ چلو تمہارے مقدر میں ہدایت ہے. مگر دعوت میں مخلص ہے آدمی, تو جن میں آپ دعوت دے رہے ہیں اگر وہ نہیں قبول کریں پھر بھی آپ کی دعوت اللہ پہنچا دے گا. اللہ تعالیٰ اس دعوت کو پہنچا دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے. یا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ. تو کیا ہم نے سنا تھا, دنیا والوں میں کسی نے سنا تھا آواز ابراہیم علیہ السلام کی؟ نہیں, اللہ کے حکم سے آواز دے دیا انہوں نے, اور پھر اللہ نے وہ آواز پوری دنیا میں پہنچا دیا. تو دعوت میں کوئی یہ نہ سوچے کہ اس کو سدھارنا ہی سدھارنا ہے, اس کو جو ہے جہنم سے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو میں سدھار کر کے رہوں گا, نہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. کہا اللہ نے کہ اے پیارے حبیب, آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا. تمہارے ذمہ کام کیا ہے؟ بتا دینا, پہنچا دینا, اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. تڑپ ہوتی ہے بندے کو کہ یار یہ سدھر جاتا تو ٹھیک تھا, لیکن کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے نا.
اللہ جب تک نہ چاہے تب تک کچھ نہیں ہوتا. ہمارا کام صرف پہنچا دینا، بتا دینا ہے. تو جنوں کی جماعت مسلمان ہوئی تو جنوں پر احسان کس کا ہوا؟ انسانوں کا احسان ہوا، اس لیے کہ جناتوں کو قرآن اور اسلام انسانوں کے ذریعے ملا. تو جن انسانوں کا بڑا اہتمام کرتے، بہت احترام کرتے، یہ انسان جس کے ذریعے ہم نے قرآن سنا، ہدایت ملی اور جس کے ذریعے ہمیں حق ملا. لیکن ہوا ہے کہ اب انسان خود جب بگڑ گیا تو اب جناتوں نے دیکھا کہ یار انسان ہم سے ڈر رہا ہے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ. انسان تھے، اب جنوں ہی کی پناہ طلب کرنے لگے. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. تو اب جب ڈر رہے ہو کسی سے تو ڈر اور بڑھتے چلا جائے گا، ڈر اور بڑھتے چلا جائے گا. کبھی بھی خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے، پناہ صرف اللہ رب العالمین ہی کی بندے کو طلب کرنی چاہیے. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی پناہ طلب کرنا یہ شرک ہے. اس لیے کہ پناہ طلب کرنا ایک عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی جائے گی. جنات انسانوں کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، یعنی انسانیت کا جناتوں پر احسان ہے، اس لیے کہ جنوں میں نبی نہیں آئے. اب تک جو انبیاء آئے وہ صرف انسانوں میں آئے، اور جنات ہر مسئلے کو، دین کی ہر چیز کو انسانوں سے سیکھتے اور معلومات حاصل کرتے. تو انسانوں کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، مگر انسانوں کے اندر جب کمزوری آئی ایمان و عقیدے کی تو اب جناتوں ہی سے جو ہے مدد طلب کرنے لگے، پناہ طلب کرنے لگے. تو فزادوہم رہقا. جن کیا ہے؟ نظر نہ آنے والی ایک مخلوق. اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور جن کو آگ سے پیدا کیا. تو جناتوں میں جو سرکش نافرمان قسم کے جن ہیں وہ تھوڑا سا مغرور ہے کہ ہم تو آگ سے پیدا کیے گئے. آگ ہمیشہ اوپر جاتی، مٹی نیچے آتی. کہا ہمارا جو وجود ہے، جس مادے سے ہم پیدا کیے گئے، اوپر بلندی پہ چڑھنے کا. تو ہم انسان کو کیسے اپنا محسن اور کیسے اس کا سجدہ کریں؟ تو اللہ رب العالمین نے چونکہ حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، فسجد الملائکۃ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور جنات کو، ابلیس کو بطور خاص سجدے کا حکم دیا گیا. اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اسے دھتکار دیا. آپ دیکھیں کہ ماں کے رحم میں، رحم مادر میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جنین، کہتے ہیں نا عربی میں جنین. جنین اسے اسی لیے کہتے ہیں. وہ بچہ جو رحم میں ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا ہے، تو جو چیز نظر نہ آئے اسے کہیں گے وہ جن. فلما جن علیہ اللیل، ابراہیم السلام جب توحید کی تلاش کریں، سورج غائب ہو گیا، چاند ڈوب گیا، تو چھپ جانے والی چیز کو جن یا جنین، اسی سے جنین ہے. تو جن ایک مخلوق ہے جسے ہم نہیں دیکھتے مگر وہ ہمیں دیکھ سکتی. اس مخلوق کو یہ پاور اللہ نے دیا کہ وہ دوسری چیزوں کا بھی روپ دھاپ لے، سانپ کا، بچھو کا، بلی کا، بندر کا، انسان کا، جس بھی روپ میں آنا چاہے جن آ سکتے ہیں. اس کے باوجود وہ جنات انسانوں سے پوشیدہ ہیں. انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا، انسان کی نگاہ ان جناتوں تک نہیں پہنچ سکتی. ایک نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہاں ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک طبقہ ایسا ہے جو جنوں کے وجود کا انکار کرتا ہے، اور دوسرا طبقہ ایسا ہے جو صرف اس کا انکار کرتا ہے کہ جن انسانوں پر سوار نہیں ہوتے. جو طبقہ جنوں کے وجود کا انکار کرے وہ کافر ہے، وہ کفر کر رہا ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. گویا جن اللہ کی ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے. تو اللہ کی کسی مخلوق کا انکار کرنا کہ یہ ہے ہی نہیں، یہ قرآن کا انکار کفر ہے، اور اللہ کا انکار ہے جو سراسر کفر ہے. دوسرا طبقہ کہتا ہے جن ہوں گے
لیکن وہ انسانوں پر سوار نہیں ہوتے. یہ سب ہم نہیں مانتے کہ جن انسانوں پر آئیں گے. وہ طبقہ کافر یا مشرک نہیں ہے لیکن گمراہ ضرور ہے، اس لیے کہ جن انسانوں پر سوار ہوتے ہیں. صحیح بخاری میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بچے پہ کچھ ایسے اثر تھا، جیسے ہوتا ہے نا بچوں کی شکل بدل گئی یہ وہ، تو لوگ سمجھ نہیں پائے کہ کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. آپ سمجھ گئے کہ اس پر تو جن سوار ہے. تو آپ نے اس کی کہا کہ اس کی پیٹھ میری طرف کرو. اس کی پیٹھ پر ایسے مارا اور کہا اخرج عدو اللہ، اللہ کے دشمن نکل یہاں سے. پھر کہا اخرج عدو اللہ وانا رسول اللہ، اللہ کے دشمن بھاگ یہاں سے، میں اللہ کا رسول ہوں. تو آپ نے پیٹھ پر تبایا 2-3 بار اور کہا اخرج عدو اللہ وانا رسول اللہ، وہ بھاگ گیا. یہ دلیل ہے کہ جن انسانوں پر سوار ہوتے ہیں. امام احمد، دوسری دلیل، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو کوئی بادشاہ یا وزیر جو بھی رہا ہو، اس کی بیٹی پر جنات آیا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے مشہور محدث، متقی اللہ والے، یہ ائمہ جو تھے نا ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد رحمہ اللہ، یہ سب بہت اللہ والے تھے، بہت ایمان اور تقوی والے، بہت بلند لوگ تھے. وہ تو بعد میں ان کے نام پہ مسلک بنایا گیا، کھانے پینے کا ایک کاروبار تیار کیا گیا اور امت کو 4 حصوں میں بانٹا گیا. ورنہ یہ لوگ اللہ کے بہت بڑے نیک اور صالح بندے تھے، اولیاء اللہ تھے یہ لوگ. اب ان کے نام پہ لوگوں نے امت کو تقسیم کیا تو تقسیم کرنے والے مجرم ہیں. یہ ائمہ اللہ کے بلند اور برتر لوگ ہیں. ہمارے نوجوانوں کا ایک طبقہ جو تقلید نہیں کرتا ہے، اور جو لوگ تقلید کرتے ہیں، مقلدین سے بحث کریں گے تو امام صاحب کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ غلط ہے. امام کا کیا قصور ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ یہ محترم لوگ ہیں، قابل احترام ہستیاں. مجرم وہ ہے جو ان کے نام پہ امت کو تقسیم کر کے نبی کی اتباع سے ہٹا کر کے ان کی تقلید کا جو ہے سبق سکھایا اور ان کی طرف بلائے. ان لوگوں نے نہیں کہا کہ میری تقلید کرنا اور میرے نام پہ مسلک بنا لینا. اس لیے اماموں کو ہمیں کچھ نہیں کہنا، ان کا احترام کیا جائے گا ہر لحاظ سے. سب اللہ کے بڑے نیک لوگ تھے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان اماموں میں عمر میں سب سے کم ہے، سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن حدیث کے بہت بڑے ماہر تھے. کم و بیش 8 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں، جس میں سے 30,000 حدیث کا مجموعہ مسند احمد بن حنبل یہ چھپا ہے. ابھی تحقیق کے ساتھ چھپا ہے. 65 جلد میں ہے ان کی کتاب مسند احمد بن حنبل. کتنے جلد میں؟ 65 جلد، 65 والیومز. ہاں سوچ لیجیے، ایک بار 30 جلد میں چھپی ہے، پھر 5 جلد میں، پھر 10 بار 65 پھر کمپلیٹ ہو گئی. ایک آیا ایک شخص کی فلاں جو وزیر ہے اس کی بیٹی پہ جنات آیا ہے، چلیے چھڑا دیجیے. تو اب یہ لوگ اب ایسے تو نہیں تھے کہ چلو چلتا ہوں، پیشہ ور علماء نہیں تھے، اللہ کے بندے متقی لوگ تھے. کہا کہ میں تو نہیں جا پاؤں گا، میرے پاس فرصت نہیں ہے. ایک کام کرو کہ میرا یہ کھڑاؤں لے جاؤ. کھڑاؤں سمجھتے ہیں؟ گاندھی جی کیا پہنتے تھے جوتے چپل کی جگہ؟ اچھا، وہ لکڑی کا، لکڑی کا جو جوتا یا چپل، کھٹپٹیا جسے بولتے ہیں، کھٹپٹیا، اس کو کھڑاؤں بولتے ہیں اردو میں. کھڑاؤں لے جاؤ. اس زمانے میں وہی پہنا جاتا تھا. اور ابھی گاندھی ہوتی تو ابھی جلدی کیا ہے نا، اس زمانے تک یہ لوگ پہنتے تھے. سمپل چیز، لکڑی کاٹے بنائے، وہ بڑا ہی بنا لیتا ہے چپل جوتا جو بھی ہو. یہ لے جاؤ اور کہہ دو کہ یہ احمد بن حنبل کا کھڑاؤں ہے. اگر تم نہیں جاؤ گے تو اسی سے تمہاری پٹائی ہوگی. تو جنات جانتا تھا کہ بہت اللہ والے، بہت متقی ہیں. کہا جب احمد بن حنبل کی بات ہے، اچھا یہ بھی کہا کہ نہیں جاؤ گے تو پھر آئیں گے بھی، آ کر ماریں گے. کہا جب ان کی بات ہے تو میں جا رہا ہوں. صرف نام لیے اور چلا گیا. ختم ہو گیا معاملہ، صحیح ہو گیا. کچھ سالوں کے بعد جب احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی تو وزیر کی اسی بیٹی پر جنات پھر آئے. تو ہوتا ہے نا معاملہ، کسی کے نام کو استعمال کرنا، یہ تو ہمیشہ سے انسان کی روایت رہی. لوگوں نے سوچا کھڑاؤں ہے، لائیے، ڈراتے دھمکاتے ہیں. پھر بولے کہ یہ احمد بن حنبل کا کھڑاؤں ہے، بھاگ جاؤ نہیں تو اس سے پٹائی ہوگی، اور نہیں جاؤ گے تو آ کے تم کو ماریں گے. تو اس نے کہا کہ دیکھو اس کھڑاؤں میں کوئی دم نہیں ہے،
احمد بن حنبل کی شخصیت تھی، اللہ کا تقوی ان کے دل میں تھا، میں ان کے احترام میں چلا گیا تھا، ان سے میں ڈرتا تھا. اب وہ چلے گئے دنیا سے، تم لوگ کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ مجھ کو بھگا سکو. وہ جن اس طرح کا چیلنج کر رہا ہے. تو یہ واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کبھی جن انسانوں پر سوار ہوتے ہیں اور ایسے مشاہدات ہیں. ہمارے ہندوستان میں ایک عالم تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے اور بہت اللہ والے. انہوں نے ایک کتاب لکھا جس کا بیشتر وقت تہجد کا وقت ہے. رحمت للعالمین کا نام سنے ہیں؟ ایک کتاب ہے سیرت پر، رحمت للعالمین. اس کے مصنف ہیں مولانا قاضی سلمان منصور پوری. منصور پور پٹیالہ پنجاب میں ایک جگہ ہے، وہاں کی عدالت میں وہ جج تھے، لیکن اتنے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے کہ کبھی رشوت انہوں نے قبول نہیں کیا پوری تاریخ میں، جبکہ جج کے ہاں رشوت تو عام ہے. اور سیرت کی کتاب لکھا انہوں نے، مہر نبوت ہے رحمت للعالمین، بہت پیاری کتاب ہے. رحمت للعالمین جیسی کتاب سیرت پر اردو میں نہیں ملے گی آپ کو. ایک کتاب ہے سیرت النبی، شبلی نعمانی صاحب کی، نام سنے ہیں؟ شبلی نعمانی صاحب کی سیرت النبی، یہ بھی بہت پیاری کتاب ہے. 7-8 جلد. وہ تو 2-3 دن لکھے اور چلے گئے. پھر سید صاحب نے اور عبدالسلام صاحب ندوی رحمۃ اللہ نے پورا کیا. زبان زبردست ہے، یعنی اردو اگر پڑھنا ہے ادبا ادیب کی اردو تو سیرت النبی پڑھی. کسی نے مقارنہ کیا دونوں کتابوں کا، دونوں ایک ہی زمانے کے لکھی گئی. کہا کہ رحمت للعالمین کا تعلق دل سے ہے اور سیرت النبی کا تعلق دماغ سے. سمجھ رہے ہیں نا، دل اور دماغ کا فرق. اب یہ کتاب ہی نہیں آپ لوگ دیکھیں تو کیا کریں گے اس کا نام جان کے، اس لیے تراشی اور کچھ معلومات حاصل کیجیے. سیرت النبی اردو میں ہے، انگلش میں بھی ہے یہ رحمت للعالمین، اور عربی میں بھی ہے. ہاں مولانا رحمۃ اللہ علیہ جب زندہ تھے، مولانا مختار صاحب کے دادا مات کے، تو یہاں سے چھپی تھے دارالسلفیہ سے، اور اردو میں بھی ہے. اس کو پڑھیے، بہت ضروری چیز ہے. رحمت للعالمین اگر پوری ختم کر لیں شروع سے آخر تک تو آپ کو سیرت طیبہ کا دیکھیں کیسا لطف ملتا ہے. تو ان کے زمانے میں ایک جنات آیا، تو لوگ آئے کہ بولے ذرا سا پریشان کر رہا ہے، چھوڑا دیجیے. تو یہ گئے اور کہا کہ دیکھو اللہ کے بندوں کو پریشان کرنا اچھی بات نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے، کہیں اور جگہ اپنی روزی تلاش کرو. اس طرح کا جملہ کہا اور جنات چلا گیا. تو یہ سب 2-3 واقعات، جیسے کہ امام بخاری کا حدیث پیش کیا، احمد بن حنبل کا واقعہ، قاضی سلیمان منصوری کا، منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کا، جس سے آپ جانیں کہ جن انسانوں پر سوار ہوتے ہیں. جب عبداللہ امام احمد بن حنبل کے لڑکے نے پوچھا کہ ابا جان کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن انسانوں پر نہیں سوار ہوتے، کہا وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. جن سوار ہوتے ہیں اور انسانوں کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، یعنی زبان انسان ہلاتا ہے، بولتا ہے آدمی، لیکن وہ جنات گفتگو کرتا ہے. اتنا زیادہ پاور جنوں کو اللہ نے دیا. اس کے باوجود جنات انسانوں سے ڈرتے تھے اور آج بھی اللہ والوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ انسانوں کا جناتوں پر احسان ہے. جناتوں کو انسانوں کے ذریعے ہی دین ملا اور ہدایت ملی ہے. اب جب کسی کے پاس توحید ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ساری چیزوں کو اللہ کے آگے ہے سمجھے گا کہ اللہ سے کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرے گا. توحید میں کمی ہے تب پھر جیسے چاہے انسان کو گمراہ کر لے گا کوئی انسان. تو یہ باب ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پناہ میں آنا یا مانگنا، تو اس میں جنوں کا ہی معاملہ سب سے پہلے آتا ہے. خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواہ مسلم. حضرت خولہ بنت حکیم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتی ہیں. ایک صحابیہ ہیں، وہ حدیث سن کر کے اسے بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کسی جگہ اترے اور قیام کرے، ٹھہرے، چاہے وہ ٹھہرنا 1-2 دن کے لیے ہو، چاہے 1-2 گھنٹے کے لیے ہو، چاہے 2-4-10 منٹ کے لیے ہو، یعنی آدمی جا رہا ہے یا پیدل سواری پہ اترا، چاہے کہیں چائے پانی کے لیے ٹھہرا ہو، چلو یہاں بیٹھ کے چائے پی لیتے،
بیٹھ گیا کسی جگہ تو اگر اس نے یہ دعا پڑھ لی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ وہ وہاں سے رخصت نہ ہو جائے۔ یہ بڑی مشہور دعا ہے، اگر کوئی اس دعا کو پڑھ لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اعوذ بکلمات اللہ، میں اللہ کے کلمات کے ذریعے، اللہ کے جو کلمات ہیں جو اللہ نے بندوں کو سکھائے ہیں، اور اللہ کے کلمات یعنی اللہ کے نام، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہ سب اللہ کے کلمات ہیں۔ اور اللہ کے کلمات کتنے ہیں؟ انسان اگر پوری طاقت صرف کر دے تو اللہ کی بڑائی وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندر کو میرے رب کے کلمات اور ان کی بڑائی بیان کرنے کے لیے سیاہی بنا دیا جائے کہ میں اللہ کی بڑائی کو لکھ لوں، تو فرمایا کہ لنفد البحر قبل ان تنفد، تو اللہ کے کلمات اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان نہیں ہو پائے گی، اور سمندر کا پورا پانی خشک ہو جائے گا۔ یعنی پورے پانی کو سیاہی کے طور پہ استعمال کرو، انک کے طور پہ، تو وہ پورا پانی ختم ہو جائے گا انک کے طور پہ، لیکن اللہ کے جو کلمات ہیں، جو بلندی بڑائی، وہ بیان نہیں ہو پائے گی۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر زمین پر جتنے درخت ہیں ان درختوں کا قلم بنا لیا جائے۔ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور یہ سمندر جتنے ہیں دنیا میں اس کا 7 گنا کر دیا، اس طرح کے 7 سمندر ہو جائیں دنیا میں، جو سمندر ہے نا اس طرح کا 7 حصہ اور ہو جائے سمندر، اور سیاہی یعنی قلم کو ڈبا کر کے لکھا جائے اللہ کے کلمات، اللہ کی بڑائی، تو فرمائے کہ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے اور یہ سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے ہر اس چیز کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں جسے اس نے پیدا کیا۔ یعنی اللہ کے کلمات اتنے زیادہ اور اللہ کی عظمت اور بڑائی کہ وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ انسان کی ساری انرجی، ساری قوت ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی بڑائی اور کبریائی نہیں ختم ہو سکتی۔ تو جب کوئی پناہ طلب کرے تو اتنے بڑے کی کہ اس سے بڑا کوئی نہ، اور ہمیں اسی کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ چھوٹی سی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کو نشان لگا لیجیے، اس کو یاد کیجیے، اور اگلے درس میں ہر ایک آدمی کو اس کو سنانا ہے، یہ دعا اور اس کی فضیلت۔ لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، جب تک وہ وہاں سے رخصت نہیں ہو جائے گا کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ امام قرطبی مشہور مفسر ہیں، تفسیر قرطبی جو ان کی 15 جلدوں میں تفسیر ہے، کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہ دعا پڑھ لیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک جگہ بیٹھا اور بیٹھے تھا، بچھو آیا، بچھو نے ڈنک مار لیا۔ بہت حیران ہوا کہ مجھ سے ضرور کوئی گناہ ہوا ہے، ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے۔ غور کیا، غور کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچا کہ آج میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا۔ اللہ کے کلمات کو بندہ پڑھتا ہے اور اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شیطان کے شر سے اور جو ظاہری دشمن ہے سانپ، بچھو اور دوسری ان سے بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ جو دعا ہے سانپ سے، بچھو سے، دشمن سے، ہر چیز سے اللہ حفاظت کرے گا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ آدمی کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین
بندوں کی حفاظت کر سکتا ہے تو پھر شر یا شیطان کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. بڑی مشہور حدیث ہے اور اس کی سند کو حسن تک پہنچایا ہے کچھ علماء نے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وارد ہے نا کہ جب ایک بار اللہ سے انہوں نے کہا کہ اے میرے رب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تو نے ہی انسان کو پیدا کیا اور تو ہی اسے جہنم میں ڈالے گا. تو جب جہنم میں ڈالنا تھا تو پھر پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے اس کا جواب چاہیے تو تم کھیتی کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کھیتی کیا, غلہ تیار ہوا, فصل لہلائی اور غلہ کاٹ کے لے آئے گھر میں. کچھ دنوں کے بعد اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ تمہاری کھیتی کا کیا ہوا؟ کہا کھیتی تیار ہو گئی, فصل پک گئی, میں غلہ کاٹ کے لے آیا. کہا کہ سارا غلہ لے آیا یا کچھ چھوڑ دی؟ کہا نہیں, جو صاف ستھرا غلہ تھا, جو جیسے کھیت کے کنارے کسی گاڑی چلی جائے, جانور چلا جائے تو کنارے کا حصہ خراب ہو جاتا ہے. کہا جو غلہ خراب تھا اس کو نہیں لے کے آئے. تو کہا اللہ نے کہ تمہارے سوال کا یہی جواب ہے, جہنم میرے اچھے بندوں کے لیے نہیں ہے. جس طرح خراب غلہ تم اپنے گھر میں لانا نہیں پسند کیے, تو اسی طرح جو خراب بندے ہیں یعنی جو میری اطاعت سے دور رہنے والے, وہ میری جنت میں نہیں آئیں گے. میری جنت میں وہی آئیں گے جو میرے راستے پر چلیں گے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. معلوم یہ ہوا کہ جناتوں کی پناہ طلب کرنا یہ شرک اکبر ہے, اس لیے کہ پناہ طلب کرنا ایک عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے. بعض لوگ جو جھاڑ پھونک کرنے والے ہیں وہ بنگالی باباؤں کا پوسٹر آئے گا, الگ الگ جگہوں پہ روپ کرائے پہ لے کے لوگوں کو جنات چھڑائیں گے. کاروبار میں جو ہے اگر نقصان ہے تو کہیں گے اس کو چٹکیوں میں حل کرا دیں گے. پیار محبت کی شادی نہیں ہوتی اس کو کرا دیں گے. تو ایک نوجوان طبقہ ایک تو شیطان کے راستے پہ جا ہی رہا ہے, تو شیطان ان کو مزید اپنے جال میں جکڑنے کے لیے ان کے پاس لے کے آتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں, کچھ لوگ ان کے پاس ڈرامہ باز ہوتے ہیں, ایک دو جیسے ہوتے ہیں نا, فوراً کچھ پھونک دیا اور آدمی تڑپایا, پھر صحیح ہو گیا, ارے دیکھو پڑھ کر کے پھونک دیا صحیح ہو گیا, یہ کیا صحیح ہو گیا. نہیں, پریکٹیکل کیے ہوئے لوگ, ریہرسل کیے ہوئے لوگ رہتے ہیں اور لوگوں کی عقل و دین سے کھلواڑ کرتے ہیں. ایسی صورت میں وہ کہیں گے کالا بکرا لاؤ, فلاں جنات کے نام پہ ذبح کرنا ہے, وہ تمہارا سارا کام کرا دے گا. تو یہ سب چیزیں شرک میں داخل ہیں. کالا بکرا جناتوں کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرنا, یہ سب چیزیں شرک میں داخل ہیں. کچھ لوگ کہیں گے دیکھو فلاں کو ذبح کر دو, بیٹے کو قربانی چاہیے, فلاں کی بلی چاہیے. شیطان اس طرح سے لوگوں کی عقلوں سے کھلواڑ کرتا ہے. یہ عقیدے کا موضوع لوگ اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں سمجھ دیتے اس طرح کے موضوعات کو. آج کیا ہے, آپ دیکھیے کہ بمبئی کے اندر ایک عالم ایک پریس کانفرنس کرتا ہے کہ ہم عراق کے مسلمانوں کی مدد کریں گے. دوسرا کہتا ہے کہ ہم عراق کے شیعوں کی مدد کریں گے. تیسرا کہتا ہے کہ ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں, اور لوگوں کو جمع کر کے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. وہ جو عوام ان کے سامنے جمع ہوتی ہے, اگر ان لوگوں کا امتحان لیا جائے عقیدے کے باب میں کہ پناہ کس کی طلب کرنی ہے, مدد کس سے مانگنا ہے, عبادت کس کی کرنی ہے, تو ان میں کی آدھی تعداد عقیدے کے ان مسائل کو نہیں جانتی. دونوں میں کیا اہم ہے, ایک آدمی سورہ فاتحہ نہیں جانتا, ایک شخص روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ مسائل نہیں جانتا. یہ سکھانا زیادہ ضروری ہے کہ پریس کانفرنس کر کے عراق, شام اور سوریہ کے سیاست پہ گفتگو کر کے لوگوں کو الجھانا اور بیان دے کے اپنے کو ہائی لائٹ کرنا, دونوں میں کیا ضروری ہے؟ قبر میں فرشتے کیا پوچھیں گے کہ تم عراق میں کیوں نہیں گئے, تم سوریہ کے حالات کے بارے میں کیا جانتے ہو, یا توحید کے بارے میں پوچھیں گے. اس لیے ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. جو شخص اپنے دین کی بنیادی چیزوں کو نہیں جانتا, اس کے لیے دنیا کے بارے میں گفتگو بیکار ہے. ٹھیک ہے, عالم اسلام کے مسائل کی واقفیت ہونی چاہیے,
اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے، ذمہ داری ہے ہماری۔ لیکن اس سے پہلے ذمہ داری کہ جن لوگوں کو ہم وہاں میدان میں لے آ رہے ہیں، لاٹھی چارج کروا رہے ہیں، یہ کروا رہے ہیں، چلو جان دے دیں گے کربلا میں اور یہاں وہاں، ان کے لیے سب سے بڑی چیز کہ انہیں پہلے مسلمان بنایا جائے، ان کا عقیدہ سکھایا جائے، کیونکہ اگر وہ مر جائیں گے یہ نہیں پوچھیں گے تم عراق تک پہنچے کہ نہیں، شام اور سوریہ پہنچے کہ نہیں، یا تم نے کس کا ساتھ دیا، یہ سب چیزیں نہیں پوچھی جائیں گی۔ ہمارے علماء کی بڑی تعداد آج لوگوں عوام کی عقلوں سے کھلواڑ کر رہی، بڑے بڑے لاکھوں کے مجمع سے سیاسی باتیں تو ہو جاتی ہیں لیکن دین کی بنیادی جو باتیں ہیں ان پہ گفتگو نہیں ہوتی، ان کی نماز کا طریقہ درست نہیں کرایا جاتا، ان کا وضو درست نہیں کرایا جاتا، اور باتیں ایسی کہ لگا کہ ملت